آج ہست و نیست اور جوائے آف اردو کے زیر اہتمام اس نشست میں ایک بڑا مزیدار اور انوکھا مضمون چنا گیا ہے. پاکستان's نیشنل اینتھم، از اٹ فارسی، از اٹ اردو اور بوتھ. اس سے پہلے میرا اس قسم کے مضمون سے پالا نہیں پڑا، لیکن اس میں بہت سی چیزیں ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی تاریخ دے دوں، اس کی تفصیل تو کامل صاحب بتائیں گے. 1948 میں جنوبی افریقہ، جس کو ساؤتھ افریقہ بھی کہتے ہیں، وہاں کے ایک صاحب نے اعلان کیا کہ جو پاکستان کا قومی ترانہ لکھے گا میں اس کو 5,000 روپے انعام دوں گا، اور جو اس کی دھن بنائے گا اس کو بھی 5,000 روپے انعام دوں گا. تو یہ پاکستان کے اخباروں میں چھپا، اور پھر اس پہ ایک کمیٹی بٹھائی گئی اور بہت سے اس میں دیکھا گیا، لیکن کچھ پسند نہیں آیا. لیکن اس کی جو یہ بحث ہے کہ یہ اردو ہے اور فارسی ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اس سے پہلے تو دھن بنی تھی سب سے پہلے، جس کی تفصیل کامل صاحب آپ کو بتائیں گے. احمد چھاگلا صاحب تھے جنہوں نے اس کی دھن بنائی تھی، اور وہ دھن بنی تھی 1949 کے قریب جا کے. 1948 میں یہ اعلان ہوا تھا، 1949 میں دھن بنی تھی. اب 1950 میں جو صدر مملکت کسی اور ملک کے جو آئے پاکستان میں، وہ احمد سویکارنو تھے انڈونیشیا کے، اور پاکستان کے پاس بجانے کے لیے قومی ترانہ نہیں تھا. تو وہ خیر انہوں نے سوچا کہ کچھ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد شاہ ایران آ رہے تھے، تو پھر ایک اور زیادہ کھلبلی مچی کہ بھائی وہ شاہ ایران آ رہے ہیں. تو پھر یہ آرمی یا نیوی کے بینڈ نے اس کی دھن تیار کی، اور صرف دھن بجائی گئی. ابھی تک الفاظ معرض وجود میں نہیں آئے تھے، الفاظ کا تعین نہیں ہوا تھا. پھر اس کمیٹی نے کچھ لکھوائے ترانے، لیکن وہ پسند نہیں آئے. پھر حفیظ جالندھری صاحب کا لکھا ہوا ترانہ پاک سرزمین شاد باد، جو ہمارا ترانہ اب ہے، وہ اس کا انتخاب کیا گیا. تو اس کو پھر دھن میں ڈھالا گیا، الفاظ کو. اتفاق سے ہندوستان کا قومی ترانہ بھی ایک پاکستانی شاعر نے لکھا، وہ علامہ اقبال تھے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. تو یہ چھوٹی سی تفصیل تھی. 1952 میں، 1948 میں فیصلہ ہوا، 1949 میں اس کی دھن بنی، اور اس میں کوئی غلطی ہے تو کامل صاحب اس کی تصحیح فرما دیں گے. اور 1952 میں یہ لکھا گیا، اس کے الفاظ تخلیق کیے گئے، اور اس کو آخری 1954 میں اس کو اختیار کر لیا گیا اور اپروو کر دیا گیا کہ یہ پاکستان کا قومی ترانہ ہوگا. تو اس نے 6 سال کا سفر طے کیا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ارباب اقتدار نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا کہ اس کی الفاظ، اس کی زبان، اس کی دھن، اس کی موسیقی، اس کے ساز، کون سے ساز ہوں گے. اور پھر جب یہ ہوا تو اس میں ہم تو صرف احمد رشدی صاحب کو ہی جانتے ہیں، ان کی آواز تھی. اس میں 10-12 اور بھی تھے جن سے کہ نام تو ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم ان سے واقف نہیں ہیں. 11 کے قریب 12 لوگ تھے. جی ہاں. تو اور یہ اس طرح اس کی طرز بٹھائی گئی کہ غیر ملکوں کے جو موسیقی کے طائفے ہیں وہ بھی اس کو بجا سکیں. تو میں یہ اس بحث سے اس لیے اس کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فارسی میں ہے یا اردو میں. جب آپ یہ سب کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جب یہ جائیں باہر، اور جب لیاقت علی خان وزیر اعظم کے طور پہ امریکہ گئے تو وہاں بھی دھن بجائی گئی تھی، اور وہ
ان کو آسانی ہوئی ہے دھن بجانے میں، اس میں اس طرح کی تشکیل کی گئی تھی۔ اب یہ بات آتی ہے کہ یہ فارسی کا ہے یا اردو کا۔ دیکھیے یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں بہت چھوٹا کر کے سمیٹ رہا ہوں۔ جو اردو کا کورس کیا تھا انہوں نے، ہستونیس نے، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اردو جب بنی ہے تو اس میں، اور یہ بات ضروری ہے کہ یہاں کی جائے، کہ جب اردو وجود میں آئی تو اس وقت اردو میں جب آریہ آئے تو وہاں سے ابتدا ہوئی، پھر عربی، فارسی، سنسکرت، ہندی، برج بھاشا، کھڑی بولی، بھوجپوری، ترکی، تو اور پھر جب لشکر ملتے تھے اور وہ لشکر کے لوگ جو لشکری تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے تو زبان بھی مل جل کے اپنی ایک اس نے جلا پائی، اس کا ایوولوشن ہوا، جسے ارتقاء کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہ کہلائے کہ یہ لشکروں کی زبان ہے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ زبانوں کا لشکر بھی ہے، کیونکہ اس میں بہت سی زبانیں ہیں جو اس میں شامل ہوتی گئیں، اور ان سب نے اردو کو وہ خوبصورتی بخشی جو بہت سی زبانوں کے نصیب میں نہیں آئی۔ اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کا احترام کریں اور اس کو دل سے لگائیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ترانہ فارسی میں ہے تو ہم سودا کو کہاں لے جائیں گے، مصحفی کو کہاں لے جائیں گے، میر تقی میر کہاں جائیں گے، میر انیس کہاں جائیں گے، غالب کہاں جائیں گے، اقبال اور فیض، ان کے آدھے سے زیادہ دیوان تو پھر وہ فارسی کے کہلائیں گے، وہ سب اردو کے دیوان ہیں کیونکہ یہ زبان اردو ہے۔ زیادہ تر جو الفاظ ہماری زبان میں ہیں وہ فارسی کے ہیں، لیکن اس میں جیسے باقی زبانوں کا میں نے نام لیا، اس میں سرائکی بھی ہے، اور یہ زبان ایک زمانے میں ہندوستانی بھی کہلوائی، ہندوی بھی کہلوائی، یہ دہلوی بھی کہلوائی اور لاہوری بھی کہلوائی۔ تو اس میں اتنی زبانیں ہیں کہ یہ ایک زبان کا میراث اس کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس زبان میں جو خوبصورتی، جو لوچ، جو روانی، جو چمک، جو دمک اور جو خوبصورتی ہے وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ اس نے باقی زبانوں کو قبول کیا اور ان کو گلے سے لگایا اور ان کو سینے میں اتارا۔ اب فیض صاحب کے دیوانوں کے نام لے لیجیے آپ، نقش فریادی، دست تہ سنگ، دست صبا، زندہ نامہ۔ اب دیکھا جائے تو اس میں ایک بھی لفظ نہیں ہے اردو کا، اگر آپ ٹھیٹھ اردو بولنا چاہ رہے ہیں، لیکن سب فارسی کے لفظ ہیں، اور خدا کا شکر ہے کیونکہ اس سے ہم میں تہذیب آئی اور ہمیں مہذب طریقے سے بات کرنے کا سلیقہ آیا۔ یہ بہت ضروری بات ہے سمجھنے کے لیے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو خواتین و حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فارسی میں ہے، ان کی اردو بہت کمزور ہے، تو ان کو فارسی پہ نہیں اردو پہ عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو یہاں کی زبانیں پڑھنے کی ضرورت ہے، فارسی اردو کی نہیں۔ یہ اردو اور فارسی کی بحث ہے ہی نہیں، دونوں زبانیں ہماری ہیں۔ آپ حافظ شیرازی کو نکال دیں گے تو اردو غزل کی پوری روایت غارت ہو جائے گی۔ اردو کی مہمان نوازی ہے یہ، اور یہ اس علاقے کی مہمان نوازی ہے کہ انہوں نے زبانوں کو ہی نہیں، سارے حملہ آوروں کو بھی کافی استقبال کیا۔ جی ہاں، تو اس میں بڑے دل کے لوگ ہیں ہم تو۔ لیکن جہاں تک زبان کا تعلق ہے، یہ میری رائے میں تو اس میں کوئی دو رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ اردو کا ترانہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جو اس میں صرف کا جو ہے، پاک سرزمین کا نظام، تو وہ صرف اردو کا لفظ ہے، چلیے وہ غلطی سے آ گیا اگر وہ اردو کا ہے، لیکن وہ کا بھی اردو کا تو نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ وقت ضائع کرنے کی بجائے ہمیں ذرا اردو کی طرف تھوڑا دھیان دینا ہوگا۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی ان کے کورس میں اردو کے، حضرت علی کا قول ہے کہ کلام کرو کہ پہچانے جاؤ۔ ہم جو کلام کرتے ہیں اور جیسے کلام کرتے ہیں
وہ ہماری شخصیت کی پہچان ہے، وہ ہماری تہذیب کی پہچان ہے، وہ ہمارے مہذب ہونے یا غیر مہذب ہونے کی آئینہ دار ہے. اور اس کو بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں. اب دیکھیے یہ ایک میں پڑھ دیتا ہوں. پاک سرزمین شاد باد. مجھے آپ بتائیے اس میں کون سا لفظ فارسی کا ہے؟ پاک سیکرڈ ہے، سرزمین تو ہم روز کہتے ہیں، شاد آباد خوش رہیے، کشور حسین شاد باد. شاد باد تو خیر ہماری سب کی سمجھ میں آ گیا کہ شاد آباد رہے، خوش رہے. کشور حکومت کو کہتے، سلطنت کو کہتے ہیں، حکومت کو کہتے ہیں، ملک کو کہتے ہیں. اصل میں تو ملک کو کہتے ہیں کشور. اور کشور حسین وہ تو ہے، ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود کشور حسین ہے ابھی تک. تو نشان عزم عالی شان، تو بلند ارادوں کا نشان ہے، اس کا آئینہ دار ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے. ارض پاکستان، اے پاکستان کی زمین، مرکز یقین شاد باد. یہ یقین کا، جسے فیتھ بھی کہا جاتا ہے، اس کا مرکز ہے. انگریزی ٹرانسلیشن میں سٹیڈل لکھا ہوا ہے. میں نے سٹیڈل اس لیے نہیں کہا کہ اس میں کچھ عسکریت کی سی بو آتی ہے. میں وائلنس کو دور رکھنا چاہ رہا ہوں اس زبان سے. پاک سرزمین کا نظام، نظام وہ ہے جس سے تنظیم کی جاتی ہے، تو آرڈر. قوت اخوت عوام. اب دیکھیے اخوت جو ہے نا، یہ فارسی کا لفظ بھی نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے. یہ آیا ہے اخی سے. آپ نے بہت سنا ہوگا یا اخی. اخوت ہوتا ہے بھائی چارہ. جب وہ یا اخی کہتے ہیں تو کہتے ہیں میرے بھائی. تو اس کو فارسی کی تہمت کہاں لگ گئی اس پہ؟ اس پہ تو سب زبانیں ہیں کہ یہ عوام کی قوت اور بھائی چارے کا سرچشمہ ہے. قوم، ملک، سلطنت، اس کے لیے اردو کا لفظ اور کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ اردو کے الفاظ ہیں. انگریزی ہو سکتی ہے، خراب انگریزی ہو سکتی ہے. پائندہ تابندہ باد، تاکہ ہمیشہ یہ برقرار رہے اور چمکتا رہے. شاد باد منزل مراد، اور ہماری خواہشوں کی، ہماری مرادوں کو پوری کرنے والی سرزمین ہمیشہ خوش رہے. پرچم ستارہ و ہلال، آپ اسے جھنڈا کہہ لیجئے پرچم کو، اس پہ ستارہ بھی ہے اور ہلال بھی ہے. اب دیکھیے چاند کے کم از کم 5-6 نام تو مجھ جیسے جاہل کو معلوم ہے. جیسے ہلال ہے، بدر ہے، 2 نام تو یہی ہیں، چاند بھی کہتے ہیں ہم. ہلال ہے شروع کا چاند، بدر ہے پورا چاند، اور اس طرح چاند ڈھلتے چاند کے اور نام ہیں. قمر ہے جو چڑھتا چاند ہے. تو اس طرح اس میں اتنی وسعت ہے زبان میں کہ وہ سہار سکے سب چیزوں کو. رہبر ترقی و کمال. اب اس میں کہاں سے اس کا ترجمہ کروں؟ I would not wish to insult your intelligence. ترجمان ماضی. ترجمان یہ ہے کہ عکاسی کرتا ہے ہمارے ماضی کی، اور جو ہمارا حال ہے اس کی شان ہے. جان استقبال، اور جو استقبال، جو مستقبل ہے، جو آنے والا ہے. استقبال کہتے ہیں لوگوں کو خوش آمدید کہنے کو بھی، لیکن اصل میں استقبال کا لفظ مستقبل سے نکلا ہے جو کہ آنے والا ہے. تو یہ مستقبل کی جان بھی ہے. سایہ خدائے ذوالجلال، اور خدائے ذوالجلال کا اس پہ سایہ رہے. تو یہ سب دعائیں اچھی ہیں، اللہ کرے کہ یہ پوری ہوں. اب بات یہ ہے کہ
میرا خیال ہے یہاں تھوڑا بہت تو یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ ہماری زبان ہے، جس طرح عربی فارسی بھی ہماری زبانیں ہیں، برج بھاشا بھی ہماری زبان ہے، بھوجپوری بھی ہماری زبان ہے، سرائکی اور پنجابی بھی ہماری زبانیں ہیں، اس میں سندھی کے لفظ بھی ہیں زبان میں ہماری، تو یہ سب زبانیں ہماری ہیں۔ انسان میں اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ انسان جب کلام کرتا ہے تو پہچانا جاتا ہے، اور جتنی زیادہ زبانوں پہ عبور ہوگا اتنی زیادہ لوگوں میں پہچانا جائے گا، کیونکہ حیوانوں کی زبان تو یا حیوان سمجھتے تھے یا حضرت داؤد، انسانوں کے تو بس میں نہیں تھا یہ۔ تو جو زبان ہماری سمجھ میں ہے، اور میں آپ سے یہ عرض کر دوں انتہائی معذرت سے کہ مجھے اتفاق سے میں کچھ 2-3 غیر ملکی زبانیں بولتا ہوں، جس میں جرمن بھی شامل ہے، تھوڑا بہت فرینچ بھی۔ تو میں نے فارسی جب تک نہیں پڑھی تھی، میرا یہ خیال تھا کہ لاطینی زبانیں، جس میں فرانسیسی، ہسپانوی اور اطالوی زبانیں شامل، دنیا کی سب سے خوبصورت زبانیں ہیں۔ لیکن ایرانی ادب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میری رائے میں فارسی سے زیادہ خوبصورت زبان پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اور دیکھیے ایک اور بات ہے، یہ بات غور کرنے کی ہے، مختلف زبانوں میں لٹریچر کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ادب، اور ادب کا مطلب تہذیب بھی ہے، ادب کا مطلب گڈ مینرز بھی ہیں، ادب کا مطلب ایٹیکٹس بھی ہیں۔ یہ میں انگریزی کے لفظ ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جو کہ محروم ہیں سمجھنے سے۔ آپ اس عرصے میں کچھ سوال کرنا چاہیں؟ میں کامل صاحب سے یہ درخواست کروں گا، کامل صاحب آپ ذرا اس کی جو موسیقی کی جو داستان ہے وہ ذرا ہمیں سنائیے، تشریف لائیے۔ اس میں کوئی موسیقی کی پیچیدگیوں کے بارے میں نہیں کچھ جانتا، نہ کچھ کہوں گا، نہ اس میں کوئی ادب یا تاریخ کے حوالے سے کوئی خاص نقطہ آپ کے سامنے یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا۔ یہ اتفاق سے ایک دن گھر میں شام کو بچوں کے سامنے کوئی بات ہوئی تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ سن یہی جو آپ بتا رہے ہیں 49-50 ایسے کچھ ہوگا۔ تو ہم چھوٹے تھے، میرے چچا وہ نیوی میں تھے، کوموڈور، تو ان کو نیوی کی طرف سے جو مکان ملا ہوا تھا کراچی میں، وہ بھی مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے۔ بلکہ ابھی حال میں اتفاق ہوا کہ مہران ہوٹل میں مجھے ٹھہرایا گیا، تو کمرے کے باہر جو میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو بڑی جانی پہچانی کوئی عمارت سامنے لگ رہی ہے۔ تو پھر وہ سارے تصور میرے ذہن میں واپس آ گئی، یہ وہی مکان تھا جہاں ہم بچپن بہت وقت گزارا۔ تو چچا کے یہاں آنا جانا ہر وقت ظاہر رہتا تھا۔ اتفاق سے ایک شام کا وقت تھا، تو میرے چچا اکرام انہوں نے ہمیں بچوں کو بلایا، کہنے بچوں ادھر آؤ تمہیں بات سنائیں۔ میرے چچا کافی یعنی جو بھی عمر ہوگی ان کی، انہیں شوق پیدا ہوا پیانو سیکھنے کا۔ تو وہ اکثر بیٹھ کے، ان کے پاس وہ اپرائٹ پیانو تھا، تو وہ موسیقی پڑھنا انہوں نے سیکھ لی تھی۔ تو کہنے لگے کہ آؤ میں تمہیں اپنا قومی ترانہ سناتا ہوں، یہ دیکھو ابھی آیا ہے تازہ۔ تو وہ انہوں نے بیٹھ کے پیانو پہ وہ دھن سنائی، ہم نے کبھی سنی نہیں تھی۔ مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں ہے کہ آیا اس کی الفاظ پہلے بنے یا بعد میں بنے۔ مجھے تو صرف وہ دن شام یاد ہے کہ جب انہوں نے بلا کے ہمیں کہا یہ تمہارے قومی ترانے کی دھن ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ بہت تفصیل میں تو نہیں، اور پھر وہ جو پورے ایک آرمی بینڈ کے ساتھ، براس بینڈ کے ساتھ وہ کمپوز کیا گیا تھا،
تو وہ ایک پیانو پہ، اور وہ بھی ایک سمجھے ایک نووس پیانسٹ، ذرا پڑھ کے ایک ایک نوٹ دیکھ کے انہوں نے جو بچایا، وہ زیادہ تو سمجھ نہیں آیا، مگر ہاں یہ احساس ہوا بڑی عجیب سی بات کہ اچھا یہ ہمارا قومی ترانہ ہے. عرض کرتا ہوں، وہ میں کہنے جا رہا تھا، اصل میں جگن ناتھ آزاد صاحب سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ قومی ترانہ لکھیں، تو اگر ہندوستان کا قومی ترانہ پاکستانی شاعر لکھ سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں تھا کہ وہاں پہ پاکستان کا قومی ترانہ وہ لکھ دیتے. معلوم نہیں اس سے حالات میں بہتری آتی کہ نہ آتی، لیکن خیر، لیکن جگن ناتھ آزاد صاحب نے لکھا، ترانہ لکھا گیا تھا، اور وہ کہیں میں نے پڑھا بھی تھا. اس کی ریکارڈنگ میں نے نہیں سنی، میں نے وہ اخبار میں چھپا تھا. اور جگن ناتھ آزاد کا انتقال ہوا ہے کوئی 10-15 سال پہلے، اور وہ لاہور میں مشاعرہ پڑھ چکے ہیں یہ یوم فیض پہ. جی، اوپن ایئر تھیٹر میں. تو وہ یہ بڑی ضروری بات آپ نے کی، یہ مجھے کرنی تھی کہ جگن ناتھ آزاد صاحب کا بھی انتخاب ہوا تھا، لیکن قرۂ فال بنام من دیوان زدن، تو یہ حفیظ جالندھری. دیکھیے اب میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ دوسری طرف چلی جائے گی بحث. سب سے خوبصورت اردو کشمیر کے پنڈت بولتے ہیں آج کل. لکھنؤ کے مسلمان بھی شاید ایسی اردو نہ بول سکے. تو یہ پنڈت نہرو خود، ان کو بہت درک تھی اردو شاعری میں اور سب میں. تو خیر اب یہ بات ذرا دور نکل جائے گی، لیکن اب ایک دو باتیں جو میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوال اٹھا کیوں کہ یہ فارسی میں ہے. یہ ہماری کم مائگی کی وجہ سے، کچھ ہمارے احساس کی وجہ سے. اس کو میں برتری یا کمتری کا نام نہیں دوں گا کیونکہ اچھے لفظ نہیں ہیں دونوں، تو اچھے لفظوں کو، برے لفظوں کو لانے میں ضرورت نہیں ہے اپنی گفتگو میں. تو جو بھی احساس تھا، اب یہاں ایک اسکول نے مجھے بلایا، میرا کام تو کچھ اور ہے، میرا ذریعہ معاش یہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. تو وہ کہ آپ اردو کے سلسلے میں کچھ یا زبان کے سلسلے میں کوئی بات کریں اپنے اسٹوڈنٹ سے اور ٹیچر سے، تو اس کا میں نے عنوان رکھا تھا کہ وائی شوڈ وی ٹیچ اردو ایز اے فارن لینگویج ان پاکستان. ہم خراب انگریزی بولنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، صحیح اردو بولنے پہ تیار نہیں ہوتے، صحیح پنجابی بولنے پہ تیار نہیں ہوتے، صحیح سرائکی بولنے پہ تیار نہیں ہوتے، صحیح پشتو بولنے پہ تیار نہیں ہوتے، صحیح سندھی بولنے پہ تیار نہیں ہوتے. خراب انگریزی بول لیں گے. وہ رہی صحیح کسر جو ہے وہ واٹس ایپ میں پوری کر دی. وہ ایک عجیب و غریب زبان ایجاد ہو رہی ہے. تو خیر وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن عرض یہ کرنا ہے خصوصاً جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں ان کو پاکستان یاد بھی آتا ہے اور پاکستان ان کی پہچان بھی ہے. تو جب آدمی دور ہوتا ہے تو سب سے پہلے ثقافت یاد آتی ہے یا مذہب یاد آتا ہے؟ تو میں ثقافت کی طرف ہی رکھوں گا اپنے آپ کو. اس میں یہ ہے کہ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ قومی ترانہ بھائی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا، اور اس میں بچوں کا اتنا قصور نہیں ہے، اس میں ماں باپ کا قصور ہے. ماں باپ نے اتنی محنت ہی نہیں کی کہ بچوں کو خود اردو سکھائیں یا خود سیکھ لیں پہلے تو. اور یا تو یہ کوئی خراب زبان ہوتی نا، تو کچھ ایسی زبانیں ہیں جو کہ کرخت ہیں تو آدمی سمجھ سکتا تھا. اس قدر موسیقی ہے اس زبان میں، اس قدر تہذیب ہے، اس قدر رکھ رکھاؤ ہے، اس قدر وزاداری ہے کہ اس کو تو رد کرنے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا کم از کم، سوائے کم علمی کے اور ناسمجھی کے. تو اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ اس میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی چیز ایسی مل جائے جس کا کہ ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑے، لیکن میرے خیال میں تو نہیں ہوئی. جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں اگر انہیں کوئی ہو تو وہ آپ ضرور ان کو جوائے آف اردو اور حسن النیس کو بتا دیں. اگر ہماری دانش میں ہوا تو اس کے سوال کا جواب دیں گے، لیکن میرے خیال میں یہ بالکل اردو ہے اور اس کو اپنائیے اور اس کو پڑھیے، اور خدا کے لیے رومن میں نہ پڑھیے گا، اس کو اس کے اپنے الفاظ میں پڑھنے کی کوشش کیجیے. اور نستعلیق کا جو رسم الخط ہے وہ بھی خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے دنیا کے.
جو ملا کے لکھا جاتا ہے. بہت سی کم زبانوں میں حرف اور لفظ ملا کے لکھے جاتے ہیں اور اس خوبصورتی سے لکھے جاتے ہیں. اب جو تغرا ہے مثلاً، ایک تغرا جو ہے وہ الفاظ سے وہ بناتے ہیں پرندے یا دوسری شکلیں، بغیر الفاظ کو اور اس کے معانی کو اور اس کے مطلب کو مسخ یا خراب یا بے معنی کرنے کے کیے ہوئے. تو یہ بہت کم زبانوں کو اتنا عبور ہے لکھنے اور پڑھنے اور سننے میں. ایک بات اب اس دن بھی ہم نے عرض کی تھی کہ شعر یاد رکھنے اور سننے کے لیے آپ کبھی کوشش کر کے دیکھیے اونچی آواز میں شعر پڑھیے، اکیلے میں پڑھ لیجیے. اونچی آواز یہ نہیں کہ چیخ چیخ کے پڑھیں، میرا مطلب یہ کہ آپ اپنے کمرے میں، لیکن ذرا یہ کہ آپ کی آواز آپ کو خود سنائی دے. دل میں مت پڑھیے، کیونکہ پڑھنے سے زیادہ سننے سے بھی فرق پڑتا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ اگر اس کا معنی اس وقت نہیں اترے گا تو شاید مہینہ بھر پہلے یا اسی شام کو یا سوتے وقت یا کسی خواب میں نظر آ جائے، وہ ہو جاتا ہے. میں کوئی طلسماتی باتیں نہیں کر رہا، ہوتا ہے یہ. اور آپ پڑھ کے دیکھیے ذرا اونچی آواز میں. سمجھ میں نہیں آ رہا تو پریشان مت ہوئیے، اس کا مطلب کبھی نہ کبھی اترے گا. غالب نے تو کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. اب میں آخری مصرے کی کر دیتا ہوں کیونکہ وہ اگر قومی ترانہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ کیسے سمجھ میں آئے گا. اور وہ یوں ہے کہ سریر کہتے ہیں سرسراہٹ کی آواز کو، خامہ کہتے ہیں قلم کو. تو کہتے ہیں جب قلم چلتا ہے میرا اور وہ کاغذ پہ آواز آتی ہے، جو اچھے دنوں میں آیا کرتی تھی، اب تو وہ کی بورڈ آ گیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ نوائے سروش ہے. سروش کہتے ہیں فرشتوں کو. یہ فرشتوں کی آواز ہے کہ یہ غیب سے مضامین آ رہے ہیں، اور یہ نوائے سریر خامہ جو ہے یہ نوائے سروش ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں اتر جاتا ہے یہ. تو اس کی کوشش آپ فرما رہے تھے کچھ. دیکھیے میں اول تو میں شاعری سے بھی واقف نہیں ہوں، موسیقی سے تو بالکل واقف نہیں ہوں، یہ بیٹھے ہیں اس کے استاد. لیکن یہ آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں 70% دھنیں پہلے بنتی تھیں اور شاعروں سے کہا جاتا تھا کہ آپ ان پہ الفاظ بٹھائیے. میرے رائے میں یہ شاعری کی بہت بڑی توہین ہے. میں موسیقی کو نیچا نہیں کر رہا، میں ہوتا ایسے ہی تھا. تو یہ اور اچھے اچھے گانے نکلے اس میں سے. تو کیونکہ موسیقی کی ایک اپنی بہت بڑا میدان ہے اور اس میں زبان کی قید نہیں ہے. اور یہ میں نے بات اس لیے بھی کی کہ آپ جس زبان کی بات کر رہے ہیں اس کی قید تو موسیقی میں تھی ہی نہیں، اور یہ بات بہت ضروری ہے. تو اس میں کچھ ایسی مشکل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. معلوم نہیں میں نے آپ کی بات کا جواب آپ کو ملا کہ نہیں جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ ممکن ہے. اگر آپ شاعری کو موسیقی میں بٹھا سکتے ہیں تو موسیقی کو بھی شاعری میں بٹھا سکتے ہیں. دیکھیے یہ ایک زبان واحد ہے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں فارسی، عربی، اردو کی روایت میں. دنیا کی کسی زبان میں ردیف اور قافیہ نہیں ہے، جسے میٹر کہتے ہیں، جسے بحر کہتے ہیں، جسے وزن کہتے ہیں. کسی زبان میں شاعری ایسے نہیں ہو سکتی، اور یہ اسی زبان کا افتخار ہے اور امتیاز ہے کہ آپ اس کو موسیقی میں بغیر کسی پریشانی کے بٹھا سکتے ہیں. اردو کی بات کرنے سے آپ کی انٹرنل ریدم بہت زیادہ عروض ہے، فاعلاتن فاعلاتن فاعلات. یہ اصل میں ایک میٹر کے تحت، ایک گرامر کے تحت الفاظ کو بٹھایا جاتا ہے، اور وہ بالکل مطابقت رکھتے ہیں موسیقی سے. مولانا روم کی کچھ غزلیں جو اس دیوان شمس میں ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ موسیقی کہاں شروع ہوئی اور الفاظ کہاں ختم ہوئے، اور الفاظ کہاں شروع ہوئے اور موسیقی کہاں ختم ہوئی. ایک میں آپ کو شعر سنا دیتا ہوں، وہ جانے مت دیجیے گا بس. ہاں وہ ہے کہ مولانا روم کا شعر ہے کہ اے قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همین جاست بیایید بیایید. ہے
کہ قوم تم جو حج کے لیے جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو؟ معشوق تو دل میں ہے، واپس آ جاؤ. کجا عید معشوق وہیں جاؤ، بیاؤ عید، واپس آ جاؤ. تو اب اس میں اس لیے نہیں پڑھا تھا، یہ اس لیے پڑھا تھا کہ اس میں موسیقی دیکھیے آپ. کون سی دنیا کی زبان ہے سوائے ان 2-3 زبانوں کے، خصوصاً فارسی. دیوان حافظ نہ ہوتا تو اردو غزل شاید نہ ہوتی. اور کچھ اب آپ سن لیجئے اور آپ بتائیے کہ یہ فارسی کا ہے. مولانا وہ علامہ اقبال کی غزل ہے، وہ غزل ہے لا الہ الا اللہ والی، تو اس پہ ایک تضمین کی ایک صاحب نے تنزیہ تضمین کی، اور کیسے سلیقے سے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مدیر و پیر و وزیر و سفیر و شیخ کبیر، مدیر و پیر و وزیر و سفیر و شیخ کبیر، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. 70% فارسی ہے، 10% 30% عربی ہے. آپ اٹھا کے لے جائیے اس کو. لفظ کیسے پروئے میں چاہے سمجھ نہ بھی آئے تو بڑا اچھا لگتا ہے. مدیر و پیر و وزیر و سفیر و شیخ کبیر، کیا خوبصورت زبان ہے اور کیا خوبصورت موسیقی ہے اس میں. اور یہ تنزیہ شاعری کی ہے، یہ مزاحیہ شاعری کا حصہ ہے. یہ جو سوال جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا قومی ترانہ فارسی میں ہے، گویا بڑی عجیب تمسخر کی بات ہے. تنزن اٹھاتے ہیں، یہ سوال کیوں اٹھاتے ہیں؟ بالکل. جہاں تک موسیقی اور نظم کا تعلق ہے تو پہلے تو یہ ہمارے تعلیم کا حصہ ہوتا تھا. جب آپ شعر و شاعری اسکول میں پڑھتے تھے اور خصوصاً جو استادوں سے شاعری خاص طور پہ اصلاح وغیرہ کرتے تھے تو اس میں یہ جو کیا کہتے ہیں اسے، جو وزن اور قافیہ ردیف، یہ بالکل موسیقی کے ہی اصول ہیں. تو وہ جو ان کا شکل ہوتی ہے، ساخت ہوتی ہے، ردم ہوتی ہے، اس کے وہ کلاسیکی یہ پوئٹری اس کا لازمی ایک حصہ ہمیشہ سے رہا. تو اس سے باہر ہٹ کے شاعری کرنا تو پھر وہ تک بندی کہلاتی جس کا کوئی سر پیر نہیں. اور چنانچہ دونوں طرح کی شکلیں ہوتی رہی ہیں کہ آپ نے غزل کمپوز کی، اور اکثر میں نے دیکھا ہے شاعروں کو یعنی اس آمد کے کیفیت میں، مجھے اس وقت یاد نہیں، ابا کے یہاں بڑے ادیب دوست وغیرہ آتے رہتے تھے، عجیب عجیب طرح کے لوگ. تو ان میں یہ ہمیں پتا تھا کہ یہ بہت پائے کے شاعر ہیں. وہ ٹہلتے ہوئے اور وہ گنگناتے تھے اور نظر آتا تھا کہ یہ شاعری اپنی غزل کمپوز کر رہا ہے. تو وہ اس کا جنم ہی موسیقی کے ساتھ ہوتا تھا. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. تو اب چاہے آپ ایک دھن لے لیں، اور میرا خیال ہے کہ حفیظ جالندھری صاحب کو ضرور وہ دھن بجا کے سنا کے دی گئی ہوگی، اور پھر انہوں نے جو ترتیب دیے الفاظ کی وہ اس دھن کے مطابق انہوں نے کی. تو چاہے وہ دھن پہلے آئے یا اس نظم پہلے آئے، دونوں بہر صورت کسی نہ کسی باقاعدہ لے اور تال کی حدود میں اس کے پابند ہوتا ہے. تو یہ اس میں کوئی عجیب بات نہیں. دوسری بات جو ہے کہ یہ ہم سوال ہی کیوں اٹھاتے ہیں. بالکل. اس میں جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے ایک طرح کا احساس کمتری سے بھی آگے ایک طرح کا تمسخر جی اس میں چھپا ہوا ہے. گویا کہ یہ ہمارا ملک ہی عجیب ہے، یہ تو ایک غیر فطری ملک ہے کہ ملک جو ہوتا ہے وہ کسی قوم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو یہاں کون سی قوم، یہ مسلمان بھلا کوئی قوم ہے؟ مسلمانوں کا ملک، یعنی یہ بڑی عجیب سی، ہاں کتنی عجیب سی فضول سی بات.
تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کون سا ملک دنیا میں نیچرل ملک اسٹیٹ، دیر از نو سچ تھنگ ایز اے نیچرل اسٹیٹ. یہ ریاست کوئی فطری لا آف نیچر تو نہیں ہے، یہ کئی فطرت میں تو نہیں پایا جاتا. یہ سارا تصور ہی ایک بہت ہی جدید 100-150 سال پرانا یہ خیال ہے، یہ تصور کہ جو یورپ کی ایمرجنگ بورژوازی انڈسٹریلسٹ ان کی ضرورت تھی کہ ایک ریاست بنائیں جس میں وہ خود حکمران ہو، لیکن اس کا جواز کوئی نہیں ملتا تھا. تو جواز کے لیے انہوں نے کہا چلیں قوم کی بیسس پہ بنا لیں. تو یہ کس نے کہا ہے کہ کیا ہندوستان کوئی نیچرل اسٹیٹ ہے؟ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نیچرل ہے؟ کیا یو ایس ایس آر، رشیا، برٹن، گریٹ برٹن کون سا ریاست ہے جو کہ نیچرل ریاست ہے؟ یہ ساری کے سارے مصنوعی ہیں. تو کوئی اس میں عجیب بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک ملک کے بارے میں فیصلہ کیا، اسٹرگل کیا، بنا لیا، اور اس کے اندر ایک نہیں بہت سی قومیتیں ہیں. تو پورا ہندوستان کی بھی یہ شکل ہے، اس میں کتنی سینکڑوں قومیتیں ہیں، بالکل، اور سینکڑوں زبانیں ہیں. 200 زبانیں ہیں، ڈائلیکٹس نہیں، زبانیں. تو اس طرح کے کسی بھی خطے میں ظاہر ہے، جیسے آپ نے صحیح کہا کہ زبان کا تو مقصد اپنے آپ کو سمجھانا، پہچان کروانا، بات کمیونیکیٹ کرنا، جس طرح سے بھی آپ کریں. تو جہاں پہ بہت ساری زبانیں اور قومیتیں بستی ہوں گی، تو ہندوستان کے اندر ہمیشہ سے جب سے یہ قوموں کا میل جول شروع ہوا، تو امیر خسرو کی بھی آخر ترکی اور فارسی اور برج اور سب ملا کے ایک مصرع فارسی، ایک مصرع اردو اور ہندی. تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جی. اور ہندوستان کے اندر بھی کبھی وہ ہندوستانی کہلاتی ہے، کبھی ہندی کہلاتی ہے، کبھی اردو کہلاتی ہے. ہاں، آپ وہی ہندوستانی شمال بر صغیر میں سنیں گے تو اس کا رنگ ذرا فرق ہوگا. وہی چیز آپ جنوب میں تو کمی سننے میں آتی ہے، مگر اس میں وہ کرناٹکی وغیرہ دکن کی، بلکہ اردو تو کہتے ہیں کہ وہ شروع میں بھی شاید سب سے پہلی شاعری دکن میں ہی ہوئی تھی. سب سے پہلے جو صاحب دیوان شاعر تھے وہ ولی دکنی تھے. تو اس میں کوئی ایسی عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ ہم تعجب کریں اور حیران ہوئیں اور بحث کریں. جوش صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جوش صاحب آپ کا رقص کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو جوش صاحب نے اعضا کہتے ہیں لمس کو، کہنے لگے بھائی یہ رقص جو ہے یہ اعضا کی شاعری ہے. تو اس سے رقص بھی مستثنا نہیں ہے ہماری موسیقی سے یا ہمارے شاعری سے. اور اس مضمون کی طرف آتے ہوئے جیسے ہم نے کہا کہ فارسی کا، میں آپ کو 2-3 مصرے سنا دیتا ہوں، اب آپ فیصلہ کر لیجئے. غالب کا ہے کہ بوئے گل نالے دل، دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. یا پھر یہ کہتے ہیں کہ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے. تو داغ فراق صحبت شب اردو ہے، فارسی بھی ہے. دیکھیے یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ تہذیب بھی ہماری ہے، فارسی بھی ہماری ہے، اردو بھی ہماری ہے، اور ہمیں اس کو اپنانا ہوگا، اپنے آپ کو اور وسیع کرنے کے لیے، اپنے آپ کو محدود کرنے کے لیے نہیں. جب ہم زبانوں کے چکر میں پھنستے ہیں تو اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ٹیلی ویژن کے لیے ایک زبان میں بہت اچھا لفظ نکلا ہے، دوردرشن. آپ ٹیلی ویژن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو یہ ٹیکنالوجی آئی ہے، کیونکہ اس میں اتفاق سے یا آمدن مسلمانوں کا ہاتھ ذرا کم ہے ٹیکنالوجی میں آج کل، تو اس کے الفاظ سارے اینگلو سیکسن ہیں، آکسیڈنٹل لینگویجز کے ہیں، کیونکہ آکسیڈنٹل مائنڈ سیٹ بڑا مختلف ہے اورینٹل مائنڈ سیٹ سے. اور اب دیکھیے نا، جیسے مولانا روم کے
ترجمے ہو رہے ہونے چاہیے، لیکن مولانا روم کی جو شاعری ہے اس کا تو شاعری فارسی میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. کوئی شاعری کا جو اپنا ایک احساس ہے، اپنی ایک روح ہے، وہ تو بالکل وہ نہیں رہے گی جو ہے. تو آپ اسے انگریزی میں اس زبان میں جہاں وہ رویے ہی نہیں ہے، جہاں وہ احساسات ہی نہیں ہیں، جہاں وہ جذبات ہی نہیں ہیں، جہاں وہ سوچ ہی نہیں ہے، جہاں وہ تکلیفیں ہی نہیں ہیں، جہاں وہ مسائل اور وسائل نہیں ہیں، تو وہ کیسے آپ اس کا ترجمہ کریں گے؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گزرے کس سے تھے. انہیں کیا معلوم کہ شمس تبریز کون تھے؟ آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھیں. لیکن وہ ایک مشکل ہے. سنگاپور میں ایک بڑا مسئلہ ہے، بڑی ڈسپلنڈ قوم ہے. اب ان کی ایک زبان ہے، وہ سنگلش کہلاتی ہے. وہ آدھی انگلش ہے، آدھی سنگاپوری چائنیز ہے. اب وہ ایک شور مچا رہے ہیں کہ بھئی تم چائنیز بولو یہ وہ، لیکن اب وہ ہے. اور وہ اس سے زیادہ تو کوئی ڈسپلن دنیا میں ملک نہیں ہے. آپ کچھ سوال کر رہے تھے. صرف اس وقت ہوگی جب آپ موسیقی اور شاعری کا تقابل کریں گے اور ایک کو دوسرے سے کمتر سمجھیں گے. میری رائے میں، کم از کم میری تو اتنی دانستہ تعلیم نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ کر سکوں. میرے لیے دونوں ایک سے معتبر ہیں. اور اس میں یہ بحث بڑی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں یہیں روک دیتا ہوں اس کو یہاں پہ. لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو شاعر تھے بڑے، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم جو لکھیں گے وہ لکھیں گے، ہم کسی قید میں نہیں لکھیں گے آپ کی موسیقی کی، اور جو ہماری روانی آئے گی ذہن میں ہم اس حساب سے لکھیں گے. بہت سے لوگ جو شاعر ہیں مجھے معلوم ہے کہ وہ اپنے سرہانے پلنگ کے یا اپنے بستر کے وہ کاغذ قلم رکھتے ہیں کہ کبھی سوتے میں، کبھی جاگتے میں، کبھی خواب میں کچھ آ جائے تو لکھ لیتے ہیں. کیونکہ یہ چیزیں تو کبھی بھی آ سکتی ہیں اب ذہن میں اور اتر سکتی ہیں. تو اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے. اور یہ بات کہ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے زمانہ تو آگے بڑھتا رہے گا. جو زبانیں دوسری زبانوں کے الفاظ کو قبول نہیں کرتی وہ زیادہ دیر نہیں چلتی. اور بہت سی زبانیں ایسی ہیں جو اب بالکل مفقود ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں. آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ دوسری زبانیں نہ سیکھیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اپنی زبان کو نہ چھوڑیں. جیسے IB انٹرنیشنل بیکلوریا سسٹم ہے، وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ قومی یا مادری زبان اپنے اسکول میں پڑھائیں. یہ جنیوا میں سسٹم ہے، اور ان کو اس پہ میں نے تھوڑی ریسرچ کی. میرا کام تو کچھ اور ہے، لیکن مجھے جنون کی حد تک اپنی زبانوں سے پیار ہے، اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں سر. تو اس میں نے دیکھا کہ بچے سوچتے ہمیشہ اپنی زبان میں ہیں، چاہے کچھ بولتے رہیں سوچیں گے ہمیشہ اپنی زبان میں. اور آپ نے دیکھا کہ بچے 4-5 سال تک اچھی بھلی اردو بولتے ہیں، بربادی آتی ہے جب اسکول جاتے ہیں. کیونکہ اسکول کی اونرز، ایڈمنسٹریشن، ٹیچرز اور ماں باپ. اور آپ انگریزی کو رو رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیے گا چائنیز آئے گی یہاں پہ، انگریزی ول اسٹارٹ لکنگ لائک ڈزنی لینڈ. ابھی تو آپ دیکھیے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کتابوں کی، ایک بڑا مسئلہ دوسرا کھڑا ہو رہا ہے زبانوں کے اعتبار سے کہ اب لوگ لکھنا بھول گئے بچے کی بورڈ کی وجہ سے. رسم الخط کہاں گیا؟ لکھائی کہاں گئی؟ خوشخطی کہاں گئی؟ اس کے علاوہ کوئی سوال؟ دیکھیے انہوں نے فارسی کرا ہر معاشرے میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ایک انویزیبل گورنمنٹ ہوتی ہے. وہ یہاں ہی بھی شروع سے ہی فیصلہ ہو گیا کہ اردو ہوگی. بھئی اردو کیوں ہوگی؟ سندھی کیوں نہیں ہوگی سندھ میں؟ پنجاب میں پنجابی کیوں نہیں ہوگی؟ ایسی خوبصورت زبان ہے. مطلب جس زبان میں بلے شاہ، شاہ حسین، سلطان باہو، بابا فرید، خواجہ غلام فرید، ایسے بڑے بڑے لوگ شاعری کر رہے ہوں، وہ چھوٹی زبان تو نہیں ہے. کیا ہوا اس کا؟ پنجابی کے ساتھ ظلم ہوا. اور جو 2 سب سے بڑے شاعر ہیں اردو زبان کے، وہ پنجابی ہیں، علامہ اقبال اور فیض. باقیوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. اور کم از کم اردو زبان کے 500 بڑے شاعر ہیں. فارسی کے شاید 1000 ہوں. مجھے تبریز جانے کا موقع ملا تو تبریز میں ایک قبرستان ہے
جہاں 400 بڑے فارسی شعراء کی قبریں ہیں، 400 بڑے فارسی ایک جگہ پہ، باقیوں کا تو ابھی نہیں معلوم، تو کم از کم 50 تو بڑے شاعر ہوں گے. چلیے آپ 5 جو اردو کے بڑے شاعر ہیں ان میں آپ سودا کو لے لیجئے، آپ اس میں میر تقی میر کو لے لیجئے، مصحفی کو لے لیجئے، میر انیس کو لے لیجئے، غالب، اقبال، فیض، اور پھر اتنی لمبی لسٹ ہے، اس میں داغ ہیں، اس میں انشاءاللہ خیر انشاء ہیں، حیدر علی آتش ہیں، خواجہ میر درد ہیں، مطلب اتنے نام ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے. تو کم از کم 50 بڑے شاعر، بہت بڑے شاعر. اور آج کل جو شاعر ہیں، آج کل جو نہیں معلوم لوگوں کو، اردو زبان میں اتنی خوبصورت زبان میں، لیکن ہم اس سے، اور ہم اپنا تو نقصان کرتے ہیں، اپنے بچوں کا بھی نقصان کرتے ہیں، تو وہ محروم رہتے ہیں. انگریزی پڑھیے، آپ ضرور پڑھیے، اور آپ دوسری زبانیں پڑھیے، اس میں آپ کو اور وسعت ملے گی شخصیت میں. لیکن یہ زبان تو بڑی خوبصورت زبان ہے، اور ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ ہماری زبان ہے، اور بھی لوگ کہتے ہیں. یہ طے شدہ بات ہے، بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے یونیسکو کے جو اصول ہیں ان کے اندر شامل ہے کہ حقوق بچے کے کہ مادری زبان میں تعلیم حاصل کریں. اور جو ماہرین ہیں اس موضوع کے، انہوں نے باقاعدہ مطالعہ کر کے اور یہ دیکھا کہ جن بچوں کے ساتھ گھر میں مادری زبان بولی جاتی ہے اور اپنی مادری زبان پہ پہلے عبور حاصل کر لیتے ہیں، وہ پھر آگے چل کے تمام دوسری زبانوں میں ان کو ایک صلاحیت مل جاتی ہے. بالکل نہ صرف زبانوں میں بلکہ حساب، دیگر یعنی مضامین میں بھی انہیں علم حاصل کرنے میں وہ بڑے کامیاب رہتے ہیں. تو یہ ایسے ہی نہیں ساری دنیا کے ماہرین کہتے کہ جی بچے کا حق ہے کہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرے، کم از کم ابتدائی تعلیم. دوسری بات یہ کہ بین الاقوامی ادارے ہی اور ماہرین اس موضوع کے وہ سب لمنٹ کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ ہماری انسانیت کی میراث زبانوں کی یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور ایک اندازے کے مطابق، اور یہ کوئی 10-15 سال پرانا اعداد و شمار ہیں یونیسکو کے، کہ عالمی سطح پہ ہر 2 ہفتوں میں ایک زبان ناپید ہوتی جا رہی. تو یہ اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں افسوس کرتے ہیں، کیوں ماتم کرتے ہیں کہ جی ایک اور زبان ناپید ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کو بولنے والے کوئی نہیں رہے، پڑھنے والے کوئی نہیں رہے. بات یہ ہے کہ ہر زبان اس کے الفاظ کے پیچھے بہت ہی گہری تاریخ ہوتی ہے. ایک ایک لفظ کے پیچھے ایک مشترکہ تجربہ ہوتا ہے، ثقافت ہوتی ہے، تاریخ. یہ سب چیزوں، کوئی بھی ایک لفظ ایک زبان سے آپ دوسرے میں ترجمہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ ایکسپیرینس اس زبان کے بولنے والوں کا جو تاریخی تجربہ رہا ہے وہ دوسروں کو نہیں ہو سکتا. سو ہر زبان ایک ذخیرہ ہے انسانیت کے ثقافتی میراث کا، بہت ہی قیمتی ذخیرہ ہے، ٹریجر ہے. کیونکہ ہر زبان کے ایک ایک لفظ کے اندر ایک پوری کائنات وہ سموئی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو علم اور حکمت پنہا ہوتی ہے، زبان کے غائب ہونے کے ساتھ انسانیت کی علم اور حکمت کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے. یہ واقعی افسوس کا مقام ہے. اس پہ ہمیں بہت تشویش ہونا چاہیے
کتنی بھی کر لیں فکر یہ کا. تو اس لیے آج کل بے شک جو بھی حکمران سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جب پرشین ایمپائر تھی تو سب فارسی بولتے تھے، جب رومن ایمپائر ہو گیا تو سب لیٹن بولنے لگے، جب برٹش ایمپائر ہو گیا تو انگریزی بولنے لگے، اس کے بعد امریکن ایمپائر ہو گیا تو اب امریکن بولتے ہیں، اب چائنیز آ رہے ہیں تو چائنیز بولیں گے ہم سب. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم طاقت کے پجاری ہیں. جو ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بھی سب سے طاقتور ہوں. یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین نہیں جانا پڑے گا، چین یہاں آ رہا ہے. یہ کامل صاحب نے بڑی زبردست بات کی اور اس پہ میں ریسرچ کر چکا ہوں. یو این کا چارٹر ہے کہ یہ بنیادی حقوق ہے بچوں کا کہ وہ اپنی مادری زبان پڑھیں. اٹس اے بیسک ہیومن رائٹ آف دا چلڈرن. میں آپ کو وہ چارٹر میں نے نکال لیا ہے، میں نے یہ پریزنٹیشن ان کو بھیجی ہے جوائے آف اردو پہ ڈالنے کے لیے. یہ میں نے اس پہ کافی محنت کی تھی اور اس میں نے صرف آئی ٹی سسٹم سے بات نہیں کی تھی. انتظار حسین صاحب زندہ تھے، ان سے بات کی، ضیاء محی الدین صاحب سے بات کی، میں نے عبید اللہ بیگ صاحب سے اس سلسلے میں بات کی تھی، اور ان بزرگوں سے جو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یہ ایک پیاژےز کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری آف نالج، اینڈ یہ ہے وائگوٹسکیز تھیوری آف سوشل اینڈ کوگنیٹو لرننگ. It says, children always think in their own language. Mother tongue gives access to our cultural identity and roots. Mother tongue supports the cognitive development of each child and grown-up. Mother tongue enhances children's linguistic and educational development. It facilitates the transfer of skills and concepts to the working languages of the school. Mother tongues and languages are fragile and easily lost in early years if not used or studied. This is not humbug. This is research carried out. Empirical data is available to back this up. UN report on human development highlights that right to our own language is severely compromised when a foreign language monopolizes economic and social advances. دیکھیے پاکستان میں ایک بات سنیے ذرا، 90 یا 80 یا 85% لوگ اب بھی اردو یا پنجابی بولتے ہیں. آپ انگریزی بول لیجیے، آپ ان سے تو کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے. آپ اشرافیہ سے کرتے رہیے، اشرافیہ تو ویسے ہی بادلوں میں رہتے. اور اس میں یہ میں نے اصل میں اپنی بیٹی کے اسکول کے ٹیچرز کو سمجھانے کے لیے یہ ساری محنت کی تھی. اور یہ کہتے ہیں کہ لائک میوزک اینڈ ڈانس، لینگویج از دا مین ریپازیٹری آف آور کلچر. Prose and poetry preserve our way of life. Try to change the language of your literature from Urdu to some other language and see where do you reach. Same is applicable to our daily discourse. یہ UN کا چارٹر کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. تو یہ اس پہ محنت ہوئی ہے. اور جو آپ کا ڈسکورس ہے اگر وہ نہیں ہوگا، جو کہ میجورٹی نہیں سمجھتی، تو آپ اپنے آپ کو اس 85% جو میجورٹی ہے اس سے علیحدہ کر رہے ہیں رائٹ اوے. تو یہ بات سوچنے کی ہے، اس میں جذبات کا تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک ہارڈ فیکٹ ہے. یہ امپیریکل ڈیٹا ہے جو ریسرچ پہ ہوا ہے، فیلڈ ریسرچ کے بعد. اینڈ اٹ مسٹ اسٹارٹ ود دا پیرنٹس. آسان بہت ہے نا اصل میں اس طرح کی. جی بھیا، اب دیکھیے ہم یہ اس وقت شکوے شکایت کا وقت ذرا کم ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں. میری اس جو پریزنٹیشن میں نے تیار کی ہے، اور یہ میں نے ان سے کہا ہے کہ جوائے اردو میں چلائیں یہ پریزنٹیشن، اور میرا خیال ہے ہست و نیس کے کورس میں بھی آپ یہ چلا دیجیے. تو اس میں نے شمس الرحمان فاروقی صاحب سے بھی بات کی تھی، وہ لاہور آئے ہوئے تھے، اور اس سلسلے میں نے ان سے بھی لی تھی بات. یہ صرف ہوا یہ ہے جو سائنسی ترقی ہوئی ہے اس میں ہمارا کنٹریبیوشن ذرا کم تھا. ادب کی طرف تھا، لیکن ادب آدمی کو انسان بنانے کے لیے بہت ضروری ہے.
ورنہ آدمی ایک مشین ہو جائے, ایک روبوٹ ہو جائے. یہ بہت ضروری بات ہے. اور یہ بہت کم وہ ہیں زبانیں جن میں کہ لٹریچر کے لیے ادب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تہذیب کا بھی آئینہ دار ہے, یہ رکھ رکھاؤ کا, وفاداری کا آئینہ دار بھی ہے. تو آپ کا جواب اس میں کچھ حد تک صداقت تو اس لیے ہے کہ اس میں شاعری ہوئی اور سب کچھ ہوا, لیکن سائنسی, کیونکہ اس میں معاشرے نے ترقی نہیں کی. حیدرآباد میں ابھی بھی یونیورسٹی ہے جہاں کے میڈیکل MBBS اردو میں پڑھایا جاتا ہے, یہ معلوم ہے آپ کو. وہاں سائنس کے سارے مضامین اردو میں پڑھائے جاتے ہیں, عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد. یہی سوال ہے, یعنی کہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. نہیں, ہم تو یہاں ایک لاہور کتنا 10 ملین کی آبادی ہے, اس سے تو آدھی آبادی کے پورے ملک ہیں جن کی اپنی زبان ہے, اور وہ ساری تعلیم بچوں کی اسی زبان میں کرتے ہیں. تو بیلجیم میں فلیمش ہی سکھاتے ہیں, جی ہاں, ڈینمارک میں ڈینش سکھاتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ کسی زبان کا مسئلہ نہیں ہے. آپ فیصلہ کریں. بھائی میں وہیں لے جاؤں گا آپ کو 1,500 سال پہلے, کہ کلام کرو کہ پہچانے جاؤ. سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. 4 الفاظ ہیں اور بڑے عام الفاظ میں ہیں کہ آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کی پہچان کیا ہوگی, اس زبان میں کلام کیجئے آپ. اجازت. جی السلام علیکم. جوائے آف اردو کی طرف سے ہست و نیس کا بہت بہت شکریہ, اور سب سے زیادہ قاسم جعفری صاحب جنہوں نے وقت نکالا, اور کامل خان ممتاز صاحب جنہوں نے اپنے کچھ ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے. اب میں نے 2 انگریزی کے الفاظ استعمال کیے کیونکہ اصل میں جوائے آف اردو مجھ جیسے جاہل لوگوں کے لیے ہی ہم نے یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ شروع کی تھی, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایزی اردو او لیولز میں جب آپ کر لیتے ہیں تو انلیس آپ کے پاس لاہور اور ہست و نیس اور قاسم جعفری صاحب کی یہاں پہ ریگولر جو پوئٹری کی سٹنگز ہوتی ہیں, اگر یہ ذخیرہ نہ ہو اور آپ غلطی سے ایکسپیٹ ہو جائیں اوپر سے, تو آپ بہت اس انگریزی کا پھر لفظ استعمال کروں گی کہ یو ریئلی فیل دیٹ یو بین شارٹ چینجڈ آف دس wonderful literary heritage. So all the people who've joined us online, thank you. بہت سے اس وقت برازیل سے بھی کوئی دیکھ رہا تھا, اور ہمارے بہت سے دوست نیو یارک سے طاہرہ نقوی صاحبہ ہیں جو NYU میں اردو پڑھاتی ہیں, ان کے اردو ڈپارٹمنٹ ایٹ نیو یارک یونیورسٹی. تو انہوں نے بھی وہی چیزیں کامنٹ, یہی کچھ باتیں کر رہی تھیں وہ کامنٹس میں جو قاسم صاحب نے اسٹیبلش کیے کہ اردو اور فارسی والا جو یہ ایک آرگیومنٹ ہے, یہ کچھ بے ڈھنگا سا آرگیومنٹ ہے, بیکاز اردو بھی فارسی ہے. تو آئی تھنک ویو سیٹل دیٹ hopefully. So the next time someone has this argument with you, refer them to our page and to this video and you'll be all sorted. With that, thank you very much. Aap log hamara Joy of Urdu page, please like it, and we put our events all over the world. They're usually our worldwide reading group initiative, which is hosted very generously by Hastoonist over here in Lahore. باقی بھی دنیا بھر میں ہمارے ریڈنگ گروپس ہیں اور ان کے فیس بک لائیو فیڈس ہوتے ہیں. سو پلیز جوائن our organization, which is primarily a publishing house, but this is what we do because we love it. Thank you very much. بہت بہت شکریہ. میں ختم کرنے سے پہلے 2-3 شعر آپ کو سنا کے اجازت چاہتا ہوں. یہ جوش صاحب کا ہے زندگی کے متعلق کہ زندگی باگیشری سارنگ دیپک سوہنی, یہ سب راگوں کے نام ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے. زندگی باگیشری سارنگ دیپک سوہنی, بت تراشی رقص موسیقی خطابت شاعری, اور شہر دل میں پھول والوں کی گلی ہے زندگی, گردن آفاق میں چمپا کلی ہے زندگی,
اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو ہے الفاظ کسی تربیہ شاعری کے نہیں ہیں، یہ ایک مرثیے کا حصہ ہیں جوش صاحب کے. ان کا ایک مرثیہ ہے زندگی اور موت. تو جہاں زندگی کی تعریف کرتے ہیں وہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے صرف 2 شعر پڑھے ہیں، اس کے 150 بند ہیں. بہت بہت شکریہ.